زکریا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا الحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین ولعنت اللہ علی قوم الاعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل حکیم مطلق کے لیے کہ جس نے اپنی زبان بے زبانی سے کن کے تکلم کے بعد آفتاب کو روشنی، مہتاب کو چاندنی، ادراک کو آگہی اور کھنکھناتی ہوئی مٹی کو زندگی کے نور سے مزین فرمایا۔ بڑی مہربانی۔ میرے کروڑوں درود و سلام ہو حضرت شہنشاہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر کہ جن کے لبوں کی حسین جنبش کا نام قرآن، زندگی فرقان، بھائی کل ایمان اور عام مسلمان جن کے بھائی علی کی جوتیاں صاف کر کے حضرت سلیمان بن گیا۔ میرے کروڑوں درود و سلام ہو حضرت امیر المومنین امام المتقین یعصوب الدین حضرت علی ابن ابی طالب کی پاک ذات پر کہ جنہوں نے پھیلے کو تونگر، قطرے کو سمندر اور عاجز کو قلندر کر دیا۔ میرے کروڑوں درود و سلام ہو اس خانوادہ عصمت و طہارت کے بھی ایک مقدس ترین فرزند حسین ابن علی پر کہ جس نے کنکر کو چھو لیا تو اسے در کر دیا، آسی پہ نگاہ کی تو اسے ہر کر دیا۔ بڑی نوازش اور لعنت ہو میرے مالک کے ہر ناپاک دشمن پر۔ میری دعا ہے کہ رب کون و مکان آپ تمام مومنین کی یہاں حاضری، مولا کے تمام مداخانوں کی ذاکری میں حقیر کی نوکری عزت والا شہنشاہ اپنے دربار ذی وقار میں منظور فرمائے۔ اس عزت والے دربار سے کوئی مومن خالی دامن واپس نہ جائے۔ بانیان کا پرخلوص اہتمام انصرام مالکن اپنے دربار میں منظور فرمائے۔ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک آمین ضرور کہنا۔ میرے مالک ہماری کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ میرے امام میری زندگی کے رب مولا میرے نصیب میں یہ فیصلہ اٹل دے دے، یہ ماہ و سال یہ جیون کے سارے دن لے لے، مجھے بس اپنی زیارت کا ایک پل دے دے۔ چلائیے آمین۔ اب اگر آپ کی طبیعتوں، نیتوں، حیثیتوں اور شخصیتوں پر گرانہ گزرے اور میری صدا آپ کے ذہنوں کے تاج محل کے مکفل دروازوں پہ دستک دے تو آل محمد کا مقام جتنا آپ کے ذہنوں میں بلند ہو سکتا ہے اتنی بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما لیجیے، کیونکہ شامل بزم اعزاز زود بجا لاتا ہے اور یہ وہ سجدہ ہے جو مسجود بجا لاتا ہے۔ حق زہرا کی قسم والے نبی پر صلوات وہ عبادت ہے جو معبود بجا لاتا ہے۔ ایک صلوات فرض سمجھ کے سارے حضرات میں اللہ برابر کرو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے کروڑوں مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، مجھ سے کروڑوں گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد میں برپا تشریف فرما ہے۔ دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سورہ عادیات کی شور آفاق آیت میرے پیش نظر ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اپنے پاک حبیب سے اپنی حقیقت کے ترجمان سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغَيِّرَاتِ صُبْحًا۔ آیت کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے
میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن میں یہ واحد سورت ہے جو کہ انسان پہ نہیں اتری، یعنی انسان کے لیے نہیں آئی، بلکہ اللہ نے گھوڑے کی مختلف اداؤں کی قسموں پہ اس سورت کو نازل کیا۔ اس کا تعلق انسان سے نہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے سموں کی کہ جب وہ فراٹے بھرتے ہیں، اور مجھے اس ادا کی بھی قسم ہے کہ جب ان کے پاؤں ان کے سم پتھروں پہ لگتے ہیں اور چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اب منبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ علی بادشاہ کو ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا، اور قرآن بھی صرف علی کو ماننے والوں کے لیے ہی اترا ہے۔ جانتے ہو ایک سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہو، پتہ نہیں آج کے دور کے ملا کو کیا ہو گیا ہے کہ جن کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں اگر خدا اٹھائے تو قرآن کی آیتیں بن جائیں، ان کا نام نماز میں آ جائے تو نماز کیسے باطل ہو جاتی ہے؟ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام۔ تو انتہائی مختصر وقت میں کوئی تمہید نہیں، توضیح نہیں، تشریح نہیں، تفسیر نہیں، میں نے اس گھر کے سارے راہباروں کا تذکرہ نہیں کرنا، ایک راہبار کا تذکرہ کرنا ہے۔ یمن اور اس سے ملکہ علاقوں میں تقریباً 12,000 انبیاء نازل ہوئے، اور یمنی وہ ملک ہے جس میں ملکہ بلقیس بنت شراحیل بن جدن بن سرخ بن قیس ابن سبا کی حکومت تھی، اور اسی وجہ سے 1 یا 2 منٹ کے لیے تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پھر نتیجہ دینے لگا۔ عام طور پر یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، ہندوستان کے بادشاہ کو بیتلموس کہا جاتا تھا، چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، بالکل اسی طرح یمن کے بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا۔ تو جتنے یمن میں بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک قبیلہ گزرا ہے جس کو حمیری قبیلہ کہا جاتا تھا، اور توجہ کا طالب ہوں، ایک تاریخ سے شغف رکھنے والے بندوں کے لیے ایک تحریر پڑھنا چاہتا ہوں کہ اس خاندان کو حمیری خاندان اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ عرب کی تاریخ میں خچر اور گدے پہ پہلی مرتبہ زین رکھنے کا رواج انہوں نے شروع کیا، اور حمیر کہتے ہیں مامو جان گدے کو، جس وجہ سے اس خاندان کا ایک لقب حمیری خاندان ہو گیا۔ بل انتہائی مختصراً اس میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے بازان۔ بازان کا انتقال ہوا، اس کی جگہ پر اس کے بیٹے شہر بن بازان نے تخت سنبھالا۔ اس نے خط شہنشاہ انبیاء کو لکھا۔ سرکار نے اپنی نیابت میں حضرت امیر المومنین خالد بن ولید، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن روانہ کیا۔ سرکار پہنچے، مختصراً 1 ہفتہ امیر المومنین نے قیام کیا۔ 1 ہفتے کے بعد جب مولا نے فیصلہ کیا واپس آنے کا تو یہ قدموں میں گرا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کہ مولا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ گھوڑوں کے معاملے میں ہمیشہ سے خوش نصیب رہا ہے، میرے استبل میں ایک ایسی گھوڑی موجود ہے جس پہ زندگی میں کسی نے سواری نہیں کی، مولا میں چاہتا ہوں کہ وہ گھوڑی آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں۔ امیر کائنات نے فرمایا کہ لیا گھوڑی میرے سامنے۔ گھوڑی آ گئی، غلام نے چلایا۔ اب گھوڑی کی پوزیشن یہ ہے کہ 4 قدم چلتی، رکتی، پیچھے مڑ کے دیکھتی، ہنناتی، پھر چلتی، پھر رکتی، پھر ہنناتی، پھر چلتی، پھر رکتی، پھر ہنناتی۔ کائنات کو تہذیب سکھانے والے علی کے تیور بدلے اور مسکرا کے فرمایا بازان میرا دل کہتا ہے اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کا کوئی بچہ پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ قدموں میں گرا اور ہاتھ جوڑ کہتا ہے کہ مولا
بچہ کوئی اتنا زیادہ قیمتی نہیں، لیکن پیش نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مولا جب سے آیا ہے، جب سے دنیا میں آیا ہے، مولا آپ کی عزت کی قسم اس کے اعتبار، اس کے طریقے دوسرے حیوانوں سے نہیں ملتے۔ مولا بیمار ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کون یہاں پہ حاضر ہے، مجھے اپنے جملے کی قیمت چاہیے۔ امیر کائنات کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے فرمایا شہر بن بازان مجھے پہچان، جس کے بچوں کے گہوارے ملائکہ کو شفا دیتے ہیں اس شہنشاہ کو زبان عصمت میں علی کہتے ہیں۔ بڑی نواز اس شہنشاہ کو زبان عصمت میں علی کہتے ہیں۔ تو اس کی اور علامات بتا، یہ کہنے لگا مولا جب سے آیا ہے بیمار ہے، پہلے تو 3 دن تک اس نے ماں کا دودھ تک نہیں پیا، پھر مولا اس کی عادات عجیب ہیں، مولا جب بھی زوال آفتاب کے قریب کا وقت ہوتا ہے وہ شہر چھوڑ دیتا ہے، شہر کے بعد ایک ریت کا ٹیلہ ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے، کبھی دائیں زانوں کبھی بائیں زانوں، پھر مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے، ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی کریم کی آواز پہ لبیک کہہ رہا ہو۔ امیر کائنات نے اسے دیکھا اور فرمایا شہر بن بازان علی نے اتنا سفر کیا ہی اس کے لیے ہے، آپ میرے ساتھ چل۔ بس بلا تشبیہ امیر کائنات شہر بن بازان کے ساتھ شہر سے باہر گئے، دور سے نگاہ پڑی، اس کی چھوٹی عمر تھی، ظاہراً 1 یا 2 سال، اس کو جیسے ہی امیر المومنین کی خوشبو محسوس ہوئی دوڑتا ہوا علی کے قدموں میں آ گیا، علی نے ساتھ لیا، ساری روایت چھوڑ کے نتیجہ دینے لگا۔ آیت یاد ہے نا جی، امیر کائنات نے اس بچے کو ساتھ لیا اور اس بچے کا نام تاریخ نے مرتجز لکھا ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، امیر ممکنات کے راہوار کا نام ہے دلدل، اسے دلدل اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ میدان جنگ میں جب یہ دوڑتا تھا تو اس کا پیٹ بالکل زمین کے ساتھ لگ جاتا تھا، اس ادا کی وجہ سے اس کا نام دلدل تھا۔ اور مرتجز کو مرتجز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ نکلا ہے رجز سے۔ جس طرح ایک پہلوان میدان جنگ میں رجز پڑھتا ہے، اپنا تعارف کراتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آسمان کی کڑکتی ہوئی بجلی کو مرتجز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ امیر ممکنات نے مرتجز کو لیا، مدینے کی سرحد پہ پہنچے، حسب روایت حسب عادت شہنشاہ انبیاء حسنین کریمین، ظاہراً چھوٹا سا ہے مولا کا، شہنشاہ انبیاء اپنے بھائی کے استقبال کے لیے سرحد پہ موجود تھے، دور سے مرتجز کی نگاہ حسین پہ پڑی، ماں کو چھوڑا، حسین کے قدموں میں آ گیا، کبھی حسین کے قدم چومتا ہے، کبھی چہرے کی زیارت کرتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ 2 مسافروں کی بڑے لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ حسین بادشاہ نے مرتجز کی طرف دیکھا، مولا نے محسوس کیا کہ مرتجز کی نگاہوں میں کوئی سوال ہے۔ حسین بادشاہ نے مرتجز کی طرف دیکھا اور فرمایا مرتجز میں کائنات کو تہذیب سکھانے والا حسین ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری آنکھوں میں کوئی سوال ہے۔ مرتجز نے قدم چومے اور حسین بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھ کہتا ہے کہ یبن خیر النساء بے کسوں کی پناہ میرے حاجت روا مجھ پہ احسان کر۔ یبن خیر النساء بے کسوں کی پناہ میرے حاجت روا مجھ پہ احسان کر۔ حسین بادشاہ فرماتے ہیں مرتجز تجھے چاہیے کیا؟ یہ کہتا ہے تیرا بابا زمانے کا مشکل کشا مصطفیٰ کی دعا مجھ پہ احسان کر، مصطفیٰ کی دعا مجھ پہ احسان کر۔ حسین کہتے ہیں مرتجز تجھے چاہیے کیا؟ مرتجز کہتا ہے کہ مرتضیٰ کے پسر مالک بیروبار مجھ کو اپنا بنا مجھ پہ احسان کر، اے خدا کی بقا مصطفیٰ کی بقا اے میرے لا الہ مجھ پہ احسان کر۔ حسین کہتے ہیں مرتجز مانگ، یہ کہتا ہے مولا کربلا کے مسافر مجھے یوں بنا، ہر زمانہ میرے بخت کی داد دے،
اب خدا کی خدائی پہ احسان کر، ہر کوئی تیرے گھوڑے سے اولاد لے. بڑی دبا ہر کوئی تیرے گھوڑے سے اولاد لے. حسین کہتے ہیں مرتجز جانتا ہے میں کون ہوں؟ قدم چوم کے کہتا ہے کہ مولا میں کون ہوتا ہوں تجھے جاننے کا دعویٰ کرنے والا؟ انبیاء بھی نہیں جانتے کہ حسینیت کی سرحد کہاں تک ہے. مولا کہتا ہے اچھا مرتجز کیونکہ آج میرے بابا بھی موجود، نانا بھی موجود، بھائی بھی موجود، تو میں اپنا تعارف کراتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں یاد رکھ یہ زمین و زمن لہلاتے چمن رقص کرتی ہوائیں سمندر میرے. یہ زمین و زمن لہلاتے چمن رقص کرتی ہوائیں سمندر میرے، جن و انس و ملک عرش وحدت تلک آدھی مخلوق کھاتی ہے لنگر میرے. سرکار فرماتے ہیں ہر سمر خوش کو تر میری ماں کا مہر، انبیاء اوصیاء سب کلندر میرے. سرکار فرماتے ہیں مرتجز مجھے پہچان، یہ زمانہ جسے ڈھونڈ سکتا نہیں وہ خدا سانس لیتا ہے اندر میرے. حیدری یا علی علیہ السلام، وہ خدا سانس لیتا ہے اندر میرے. مرتجز تو بھی کیا یاد کرے گا کہ کس کریم سے واسطہ پڑا ہے. اب میں حسین تجھے وہ عطا کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے نہ کسی کو عطا ہوا نہ بعد میں عطا ہوگا. کیا؟ حسین فرماتے ہیں اپنی ماں کی ردا میں کھلا کے تجھے تو ہے کیا یہ جہاں کو بتاؤں گا میں. میری بہنیں بھی تیری زیارت کرے مرتجز تجھ کو ایسا بناؤں گا میں. ہاتھ چے کرو حیدری.